المصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، 4واں پارہ، اس کا آخری رکوع ہے. اس میں سے میں نے 6 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ ہمارا نیا موضوع ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، ایمان کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، عقل اور فراست اور شعور کو، غور و فکر کو عمل میں لا کر کے ایمان کی حقیقت تک رسائی ممکن ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو اولو الالباب کہہ رہے ہیں، اہل عقل کہہ رہے ہیں. الباب لب کی جمع ہے. لب کہتے ہیں خلاصے کو، نچوڑ کو، عرق کو. یعنی یہ جو نوع انسانی ہے، اس میں اکثر انسان تو گویا کہ بھیڑ چال والا معاملہ ہوتا ہے، جیسے کسی کو دیکھا ایسے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے جو عقل و شعور کی استعدادیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی منزل کو پا دیتے ہیں. یہاں ان اہل عقل کا بیان ہے کہ وہ ایمان کو کیسے حاصل کرتے ہیں، ان کی اپروچ کیسے ہوتی ہے. ایک رواں ترجمے کو ذرا دیکھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جو آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں غور کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ اہل عقل اور اہل فراست لوگ ہیں. یہ لوگ پھر اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے لیٹے. یعنی کوئی بھی لمحہ پھر ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ سے غافل ہو جائے. اللہ کا استحضار رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور مزید کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین یہ کارخانہ قدرت، اس میں مزید غور و فکر کرتے ہیں. تو ان کی عقل اور ان کی سوجھ بوجھ جو رہنمائی کرتی ہے اس مقام پہ انہیں کھڑا کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ اتنا مربوط مضبوط منصوب پروگرام کائنات کا تو نے جو لانچ کیا ہے، یہ تو نے یوں ہی تو نہیں بنا دیا، باطل تو نہیں بنا دیا. اب جب یہ سارا کارخانہ با مقصد ہے تو اس میں جو خود انسان ہے اس کی حیثیت تو پہلے ہی وہ اشرف المخلوق ہے، تو اسے اپنا مقصد زندگی یاد آ جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے تو کیا میں اس مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ پھر اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو پاک ہے کہ کوئی کام باطل کرے، تو نے تو برحق سب کچھ بنایا. ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو کوتاہی اور کمزوری دکھا رہے ہیں، کہیں ہمارا انجام جہنم نہ ہو جائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ایمان ہے انسان کو آگ سے بچنے کی جو فکر دیتا ہے. اور یہاں غور و فکر کے نتیجے وہ اس بات پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی کوئی ہادی، اس کی دعوت، کسی نبی کا کوئی تذکرہ اس بات میں نہیں ہوا. یہ انہوں نے
نے کائنات کو دیکھا ہے، اس نظام کو دیکھا ہے، اس میں غور و فکر کی ہے، اور ان کی عقل اور ان کی فراست اس مقام پہ ان کو پہنچا گئی کہ یہ تو کائنات سب کی سب با مقصد ہے، اور میری بھی زندگی کے ایک مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا؟ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سورہ زاریہ میں ہم پڑھتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مفہوم بھی میں بیان کر چکا کہ یہ صرف عبادات کی بات نہیں ہے، نماز روزے حج کی بات، ہر حال ہر گھڑی ہر لمحہ ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننا، اس کے رسول کے طریقے پر یہ بات، وہ غمی ہو، وہ خوشی ہو، وہ شادی ہو، وہ بیاہ ہو، لین دین ہو، وہ جو بھی عبادات تو یقیناً ہے ہی عبادت، وہ عبادت کا جز ہے لیکن وہ کل عبادت نہیں۔ تو بہرحال یہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، انہی آیات کی طرف آتے ہیں۔ پھر وہ مزید التجائیں کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ہمارے رب اگر تو نے کسی کو آگ میں داخل کر دیا، یعنی اس کا فیصلہ تو نے داخلہ آگ کا کر دیا اس کے قسموں کی وجہ سے، فقد اخزیتہ، اس کے تو نے رسوا کر، وہ تو رسوا ہو گیا، اس کی تو عزت نام کی چیز نہیں، اس کو تو کامیابی کا شائبہ تک نہیں، آگ میں چلا گیا، انجام اس کا یہ ہو گیا۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہ ظالم کون ہیں؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی، شیطان کی بات مانی اور اللہ کو بھولے رہے، اور انجام یہ بن گیا، تو ان کا کہیں سے کوئی مدد کا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی۔ یہ پچھلا جو ان کی ذہنی اپروچ تھی، یہ عقل اور فراست کا معاملہ تھا کہ ایمان کا ان کو ہدف حاصل ہوا۔ اب ایک اور پہلو، ایک بندہ ہے وہ سلیم الفطرت ہے، صحیح سوچ اور فکر والا ہے، اور اس تک کوئی دعوت حق پہنچ گئی، جب اس تک دعوت حق پہنچی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب ایک ندا دینے والے کو ہم نے سنا، وہ ندا دیتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کوئی دیر نہیں کی، جو یہ آواز سنی تو ہم نے ایمان لے آئے ہیں، تسلیم کر لیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا، اب پچھلی زندگی جو ایمان کے بغیر گزری، جو گناہوں میں گزری، اس کی فکر پڑ گئی، اے رب ہمیں معاف کر دے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے تو نیکوں کے ساتھ۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، آئے بر پڑھ چکے ہیں، ابرار نیکوکار، جمع کسی کے میں آ گیا، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے، یعنی ہماری موت کا معاملہ نیکوکاروں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارا رب ہمیں وہ کچھ دے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے۔ کہاں وعدہ کیا ہے؟ علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبان سے، ان وعدوں کا ہمیں مصداق بنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے رب ہمیں قیامت والے دن رسوائی سے بچا، بڑی رسوائی ہے جس دن اللہ فرمائیں گے وَنُمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین ذرا پڑھ، مجرموں الگ ہو جاؤ، پوری انسانیت جمع ہے، اولین و آخرین موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب کی آواز میں مجرموں کو سمجھائے، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کلاس میں بیٹھی ہوئے کسی استاد کی نافرمانی کرنے والے کو جب ٹیچر کہہ دے نکل جاؤ یہاں سے، اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ یہ معاملہ ہے رسوائی کا۔ ان کو فکر پڑ گئی ہے پچھلی زندگی کے بارے میں، اللہ ہمیں قیامت والے دن والی رسوائی سے ہمیں بچا۔ یہ ہے ایمان کا حاصل کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے انسان گھبرائے، جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، اور وہ جو اللہ کو پہچانا تھا نشانیوں سے، اب اپنی مکافات عمل یاد آ گئی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ تو نکلے گا۔ یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کبھی نصیحتوں میں کی تھی، اے میرے بچے اگر تمہارا کوئی عمل ان تک مثقال ذرۃ فی السماوات صخرۃ او فی السماوات والارض، میرے بچے اگر تیرا ذرے برابر بھی عمل ہوگا، وہ کہیں کسی چٹان کھائی میں ہو یا آسمان و زمین کی کہیں بھی کسی جگہ پہ ہو، یاد بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ،
کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے جس کا احاطہ نہ کیا ہو۔ یہ تصور جب پیدا ہو گیا تو ایمان پیدا ہو گیا۔ اب عمل کی طرف انسان کا کچھ جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ ایمان محرک ہے عمل کا، ایمان نہ ہو تو عمل کہاں سے؟ مفتی صاحب کہہ رہے تھے صبح اٹھا کریں، کوشش کیا کریں، ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، خود بھی بندہ یہی چاہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ نیند جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں نیند جان چھوڑتی؟ اس لیے کہ ہمیں وہ تصور بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آج تو موت سے اللہ اٹھا دیتے ہیں، یہ موت ہے نیند، اس سے اللہ اٹھا دیتے ہیں، ہم پھر اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ایسی موت بھی آنے والی ہے جس کے بعد ہم پھر اللہ کے سامنے جا کے اٹھیں گے اور ایک برزخی دور گزار کے جائیں گے اور وہاں جا کر کے اللہ پوچھیں گے۔ یہ تصور بھی ذرا ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ نیند کو ٹالنے میں مدد ملے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا جو انہوں نے اہل عقل نے اللہ کی جناب میں کی، مناجات کی، اس کا جواب تھا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں قبول کرتا ہوں عمل کرنے والے کے عملوں کو جو بھی تم میں سے یہ عمل کرے، من ذکر و انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کا میرے ہم برابر مقام ہے۔ بعضکم من بعض، تم بعض میں سے، کوئی کسی سے بڑھیا گھٹیا نہیں، سب میری مخلوق ہو، یہ میری تدبیر ہے اور کائنات میں میرا نظام ہے کہ میں نے کسی کو مرد کا کردار دیا، کسی کو عورت کا کردار، میں سب انسان، سب شرف انسانیت کے حامل، سب کے عمل کی اللہ کے ہاں قدردانی ہوگی، سب کو اللہ نوازنے والا ہے۔ لہٰذا اونچ نیچ کا یہ تصور طبقاتی یہ لوگوں نے بنا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب یہ جو لوگ ہیں جن کا عمل اللہ کی جناب میں قبول ہوگا، ان کے کچھ عملوں کی جھلک بیان کی۔ وہ لوگ جو ہجرت کریں، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گا۔ اچھا، ہجرت کا بھی ہم مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ گھروں سے نکلنا، وطن چھوڑ دینا، اور اخرجوا من دیارہم کا لفظ لایا گیا کہ گھروں سے نکالے گئے، تو دونوں الفاظ ایک مفہوم کے لیے بیان نہیں ہوئے۔ ہجرت اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ہجرت کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حضور سے پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول، سب سے افضل ہجرت اللہ کے رسول کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت حجر ما کرہ ربک، افضل ہجرت یہ ہے کہ تم چھوڑ دو وہ چیزیں جو تیرے رب کو ناپسند ہیں، یہ ہجرت ہے، یہ اس کی ابتدا و فضیلت ہے۔ ہاں، اس کی چوٹی ہجرت کی یہی ہوگی کہ کسی کو اگر دین پر عمل کرنے میں وہ علاقہ، وہ معاشرہ رکاوٹ ہو تو اس کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ دونوں باتیں جب ذکر کی ہیں تو اللہ کی نافرمانی جنہوں نے چھوڑ دی اور جن کو گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میرے راستے میں ستائے گئے، اذیتیں دی۔ صحابہ کا کوئی جرم نہیں تھا، صحابہ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ غلام جو لوگ تھے جن پر تختہ ستم جاری رہا، وہ تو اپنے آقاؤں کی پوری تابعداری کے ساتھ خدمت بھی کر رہے تھے، صرف انہوں نے اعلان یہ کر دیا کہ ہم اللہ واحد کو مانیں، اور یہ اس ماحول کے اندر ان کے آقاؤں کو پسند نہیں تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ کیا گزرتی، خباب بن ارد کا کیا حال ہو جاتا، سمیہ اور یاسر کو کیوں شہید کیا گیا، یہ سب معاملات ان کے اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ تو یہ اذیتیں ان کو میرے راستے میں یعنی ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ مارتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ باطل کے خلاف کھڑے ہو کے اپنی جان کے نذرانے دینا اور دشمنوں کی جانیں لینا، یہ بھی ان کا عمل ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ان کی برائیوں کو میں لازماً دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم لازماً داخل کر دیں گے ان کو ان باغات میں جن میں نہریں چلتی ہیں، ثوابًا من عند اللہ، بدلہ ہے یہ اللہ کی جناب سے۔ عند اللہ سے معنی اللہ کے خاص فضل سے، اللہ کی جناب سے، اعمال کی جو قدردانی اللہ فرمائیں گے یہ اس کا فضل، اس کی مہربانی، ورنہ اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں۔
اللہ نعمتوں کے بدلے میں اعمال کا مقلد بنا دیتا۔ اللہ نے کہا نعمتیں تو تمہاری ہیں، کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، لو تم یہ نعمتیں جی بھر کے، یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہی ہے خوبصورت بدلہ، خوبصورت ثواب۔ یعنی دنیا میں بھی انسان محنت کرتا ہے، امیدیں کرتا ہے، اولاد کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، اپنے لیے کوئی ڈگری لیتا ہے، کوئی ہدف مقرر کرتا ہے، پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا مل جائے گا، یہ حیثیت ہو جائے گی، ضروری نہیں وہ ہو، ضروری نہیں وہ ہو۔ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کا انجام گارنٹی ہے، وہ لازماً ہوگا، اللہ کا پکا وعدہ، اللہ دے گا۔ لہٰذا یہ صلہ تو اگر تم نے لینا ہے اپنی کوششوں کا تو اللہ ہی سے۔ یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، پھر مختصر ایک ترجمہ بھی بیان کر دیا، ان کی ایک بڑی شان بھی ہے سیرت کے حوالے سے۔ دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کی میرے پاس باری تھی، آپ کی بہت ساری بیویاں تھیں، تو آپ ایک ایک بیوی کے پاس ایک دن ہوتے، حضرت عائشہ کے پاس باری تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میرا آج دل اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جو آپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے، آپ کی مرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کی عبادت کا وہ جو روزمرہ کا ایک معاملہ تھا اس سے ذرا ہٹ کے تھا، لمبا طویل قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیام میں آپ کی ہچکی بندھی ہے، آپ روتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو وہ بھی بڑا طویل تھا، اس میں بھی یہی کیفیت تھی۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو اس میں بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ دیکھتی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں اپنے رب کے ہاں عبادت میں مشہور۔ تھوڑی دیر بعد، کافی دیر عبادت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، لیکن جب لیٹے بھی تو آپ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، آپ کی کیفیت یہی تھی۔ اور کچھ ٹائم گزرا کہ بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال نے اس کیفیت میں دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عبادت کا بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخش بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال میں کیوں نہ روں، آج مجھ پر اللہ نے یہ آیات نازل، اور یہ شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ پڑھ رہے تھے اور ان پہ غور و فکر کر رہے تھے، اور یہ کیفیت آپ کی بنی۔ پھر اس کے بعد کا آپ کا معاملہ مستقل کیا تھا، وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، آپ اٹھتے تو فوراً آپ کی زبان پر یہ آیات جاری ہو، یعنی صبح کے وقت جب بالکل آسمان کھولا ہو، ستارے چمک رہے ہوں، کوئی شور و غوغا نہ ہو، کوئی مشغلے زندگی نہ ہو، اور اپنی رب کی بارگاہ میں بندہ ان آیات کے ساتھ متوجہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی کیفیت کو بڑھا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ نے یہ ان آیات کے ساتھ جو شغف پوری زندگی رکھا، گویا کہ آپ کی بہت پسندیدہ مقام تھا۔ آیت کی جمع، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ نشانی کا آسان مفہوم کیا ہے؟ یہ موبائل مجھے کسی دوست نے دیا، وہ پھر چلا گیا، وہ سعودیہ چلا گیا، کہیں چلا گیا، میرے پاس یہ موبائل خراب ہو گیا، میں نے کہیں رکھ دیا، میں نے کوئی اور یوز کرنا شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد میں نے لا کر کھولا تو یہی موبائل وہاں پڑا ہوا تھا، اب اس موبائل کو دیکھا تو مجھے وہ دوست یاد آیا۔ یہ نشانی۔ تو جب اللہ کی کائنات میں اللہ کی کاریگری کو دیکھیں، اس کی قدرت و کمالات کو دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں تو اللہ کو پہچان لیں، یعنی دست قدرت کی وجہ سے اللہ کی کبریائی اور عظمت واضح ہو جائے، یہ نشانی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اس انداز سے مضبوط کرتی ہیں۔ ہر آیت میں اللہ کا کوئی کمال، اس کی قدرت، اس کی علمی شان جب بیان ہوتی ہے تو بندہ مومن اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کی پہچان اور اس کی معرفت میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ کی بے وفائی وہ نہیں کر سکتا۔ جب تعلق کو مضبوط کر لے، کسی کے ساتھ بھی میرا اور آپ کا تعلق ہو
اور اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف کوئی دعوت ہو، کوئی مائل کر رہا ہو، تو ہمارا فطری شرم اور فطری جو میلان ہے وہ کیا ہوگا کہ یار یہ میرا دوست کیا کہ اس کو کیوں چھوڑ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب ایمان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف التفات، پھر مادے کی طرف، پھر اسباب کی طرف، پھر کسی اور شے کی طرف، سب چیز اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کی طرف انسان کا میلان نہیں بنتا۔ تو یہ آیات بہت اہم ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ یہ وقت کم ہوتا ہے تو آپ جی بھائی سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195، آخری رکوع میں جائیں نا، آخری رکوع میں 3-4 آیات پہلے، 2 آیتیں ختم ہونے سے پہلے، یہ آپ ذرا کسی تفسیر کو کھول لیں، اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور قرآن کا جو بھی مقام آپ پڑھیں اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کو ذرا دیکھ لیں، کچھ حاشیہ مفسرین کا دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا ایک تعلق قرآن کے ساتھ شعوری بن جائے گا، اور یہی مقصد ہے اس نشست اور اس کلاس کا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔